कारवान अलग, उधर का मंदिर उनका, इधर का मंदिर इन लोगों का, उस मोहल्ले की मंदिर अलग अलग है, इसीलिए हम अलग बनाना चाहते। वो उन तमाम से निकलकर अपनी एक अलग आस्था, अपना एक अलग आदि ग्रंथ बनाया। उस आदि ग्रंथ के अंदर में मूल मंत्र दर्शाया, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरबू नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। मतलब एक ही जात है, ओंकार है, जिसकी कोई बॉडी नहीं, जिसका कोई जिस्म नहीं है, हमेशा से है। अकाल मूरत हमेशा से है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। गुरु नानक ने आदि ग्रंथ बनाकर उसी धर्म से निकले, वो अलग अलग धर्म को बनाया। अगर हमारे भी बिरादरी के लोग, हमारे मुसलमान भी अगर बट जाएंगे, हमारे इस जमात में फटने की वजह से कितना नुकसान हुआ है हमें और आपको शायद मालूम नहीं। इसलिए मैं उन मुक़र्रिरीन से गुजारिश करूँ, उन वक्ता से गुजारिश करूंगा, उन खुतबा से गुजारिश करूंगा जो कुर्सी पर बैठकर इख्तिलाफी बातें करते हैं, जो कुर्सी पर बैठकर कौम को बांटने की बातें करते हैं। रही बात जो सही मसला कुरान की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में है, वो दो टोक लफ्जों में बयान होना चाहिए। वो बयान कीजिए कि सही मसला ये है, सही अकीदा ये है, बयान कीजिए। जरूरत है बयान करने की, लेकिन लोगों को एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर बांटने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा दिन तक आपकी ये दुकान नहीं चलेगी। जो लोग दुकान चलाना चाहते हैं उनकी दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, उनका पोल खुलकर सामने आएगा। जो लोग भी मुनाफिक थे, जो लोग भी थे ये जिन्होंने गद्दारी की थी वतन के साथ, कौम के साथ, मजहब के साथ, अल्लाह के साथ, वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, लोगों के सामने में आज जिल्लत के साथ उनका नाम लिया जाता। पूरी क़यामत तक उनका नाम जलील और रुस्वा और कौम के उन ज़मीर फरोशों में नाम लिया जाएगा जिन्होंने अपने जाती फायदे के लिए उन्होंने कौम को दो फाड़ करने की पूरी कोशिश की। मेरे भाइयों, कलमे की बुनियाद पर कुरान के अकीदे पर अपने अकीदे को ले आओ। अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके तमाम मसाइल बयान किए। मत मानिए आप अब्दुल्ला सालिम की तकरीर, मत मानिए आप हमारे शेख सदर मोहतरम और शेख तौहीद सल्फी की बातें। अगर इनकी बात कुरान और हदीस से मैच न करती हो तो उठाकर फेंक दो गंगा नदी के अंदर। आपको सवाल होता है पूछने का। अदना साहबी हजरत उमर फारूक के सामने खड़े होकर पूछते थे, तो आप क्यों नहीं पूछते? आपको भी पूछना चाहिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब, आप हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं सवाल करता हूँ, नबी का ये फरमान, कुरान का ये फरमान, आपके बयान के अंदर में ये बातें तजाद पाई जाती, आप सवाल कीजिए। लेकिन इसको सोशल मीडिया में डालने से पहले उसको परखिए, उसको पूछिए, उसकी तहकीक कीजिए। जब खुलकर सामने आ जाए तब जाकर उसको एक्सप्लेन कीजिए, लोगों के अंदर उसकी नश्र और इशाअत की कोशिश की जाए, उससे पहले नहीं। ऐसा रहा है सहाबाए किराम के जमाने में। एक मौके पर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो पूरा वाकया है कि उनके परनाले को उमर फारूक ने उठाकर फेंक दिया था, तो हजरत अब्बास ने मुकदमा दायर कर दिया काजी की अदालत में। हजरत उमर फारूक बुलाए जाते, हजरत उमर फारूक से पूछा जाता है कि आपने इनके परनाले को क्यों उखाड़ कर फेंका? उमर फारूक ने कहा कि पानी गिरता था मस्जिद नबवी में। हजरत अब्बास ने कहा कि जज साहब, काज़ी इस्लाम, जस्टिस ऑफ इस्लाम, मैंने कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की, ये परनाला मेरा आज का नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया था, उसी वक्त से है। अबू बकर सिद्दीक ने इनको नहीं हटाया, तो उमर फारूक ने क्यों इनको हटा दिया? जब गवाह लेकर आए, गवाह पेश किया जाता है, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला झुक जाते हैं अपने फैसले पर और अपनी उस हरकत पर। शर्मिंदगी होती है, उनको पछतावा होता, फिर फौरन जाकर खड़े होकर उस परनाले को वहीं पर सेट कर देते। तो हक गोई की ताकत पैदा करें। अगर जो बात हक है उनको एक्सेप्ट कीजिए, जो बात गलत है उनको पूछने की कोशिश कीजिए, सवाल करने की कोशिश कीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपकी ये बात गलत है, आपकी ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर मैं आता हूँ आपके मंच में, आपका नहीं, इस्लाम का ये मंच है। मुझसे पूछा पटना के अंदर एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप कौन से मुसलमान हैं? आप कौन से मुसलमान? आप फलां मक्तबे फिक्र से हैं कि फलां मक्तबे फिक्र से? हमने कहा कि मैं इस्लाम मक्तबे फिक्र से हूँ, मैं मुसलमान। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता,
آپ سے ڈیبیٹ جبھی ہوگا جب آپ اپنے مکتب فکر کا، آپ اپنی تنظیم کا نام بتائیں۔ ہم نے کہا ہماری تنظیم کا نام اسلام۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے ہم کو کہا ہوا سماکم المسلمین، یو آر مسلم، آئی نیمڈ یو، آئی ہیو نیمڈ یو، ہوا سماکم المسلمین، تو ہم مسلمان۔ بولا کہ پھر ڈیبیٹ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ڈیبیٹ تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر ہم لوگ مسلمان ہوتے، اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو دونوں ہاتھوں میں لے کر چلتے آنکھ بند کر کے، تو اختلاف بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب سے ہم لوگوں نے الگ الگ بنا لیے پلیٹ فارم، تب سے یہ اتنا بڑا واویلا کھڑا ہو گیا ہے کہ آج یہ قوم نرسنہار کے در پر ہے۔ دنیا گھوم کر تحقیق کی جا چکی ہے، اگر سن 2024 کے اندر بھارت کے اندر راشٹر، ہندو راشٹر بنانے کی پرکریا اگر نہیں چالو ہو گیا تو آپ ہم کو کہیے گا، دیکھ لیجئے گا سن 2024 کے بعد پوری سازش رچی جا چکی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ زیادہ پروٹیسٹ کر لیں گے، لیکن پروٹیسٹ سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ 384 دن تک کسان بیٹھے رہے تو زیادہ زیادہ بل کو واپس لیا گیا۔ ہم 103 دن تک بیٹھے رہے تو NRC کو واپس ہوا ہی نہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے گا کہ 2 مہینے کے اندر میں NRC کو امپلیمنٹ کیا جا چکا ہے کہ راجستھان میں NRCAA کے ذریعے میں بہت سارے ناگرکوں کو لیا گیا، سب کو لیا گیا، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ کسی بھی دنیا کے ودوان سے پوچھ لیجئے، قانون داں سے پوچھ لیجئے کہ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو بنا ہے کیا اسنویدھانک ہے کہ سنویدھانک ہے؟ سب کوئی آنکھ بند کر کے کہے گا کہ یہ اسنویدھانک ہے۔ کیا کر لیا ہم نے؟ کچھ نہیں۔ آپ چیختے رہیے، مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، کوئی نہیں آئے۔ لیکن اگر ایک پلیٹ فارم پر ہم جمع ہوں گے تو جب 384 دن کھڑے ہو کر جب سارے لوگ تھے وہاں پر، کسان لوگ، تو بل کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 35 کروڑ مسلمان سرکار کی غلط نیتی کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، ہمیں نہیں پیسے کی ضرورت، فنڈنگ کی ضرورت، کسی ادیوگپتی کی اگر ایک روپے مسلمان جمع کرے گا تو ایک دن میں 35 کروڑ جمع ہوگا۔ ہم بھارت کے اندر میں بڑے سے بڑی یونیورسٹی بنا سکتے، کالجز بنا سکتے، مدرسے بنا سکتے، مسجد بنا سکتے۔ جب 35 کروڑ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر جب سرکار کی غلط نیتی کے خلاف بات کریں گے تو ان کے دادا پرنانا کو ان کو بل واپس لینا ہوگا۔ ہمارا شاہین باغ کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ کیونکہ ہم مسلمان خود بٹے ہوئے تھے، الگ الگ تھے۔ کچھ ہی 124 شہروں میں شاہین باغ ہوا، 124 نہیں 150 شہروں میں ہونا چاہیے تھا شاہین باغ، اور سب کو آنا چاہیے، ٹوپی والے، پگڑی والے۔ چونکہ CAA یہ نہیں کہے گا کہ شیر شاہ آبادی کو CAA امپلیمنٹ ہوگا ان کے اوپر، اور انصاری پر نہیں ہوگا، چودھری پر نہیں ہوگا، سب پر ہوگا، کلمہ پڑھنے والے سب پر ہوگا جناب۔ NRC میں نام چھٹا تو دوسرا آپشن CAA پہ جانا آپ کا لازمی۔ CAA میں نام، NRC میں نام نہیں تو CAA پہ آپ کا نام آئے۔ NRC کا مطلب نیشنل رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ جب آدمی کا نام بھارت میں، آپ کا نام راشن کارڈ میں نہیں ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں آپ؟ راشن کارڈ میں نام جوڑنے کے لیے بلاک جاتے ہیں، ممبر کے پاس جاتے ہیں، ڈیلر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ نام نہیں ہے تو جوڑنے کے لیے پرکریا ہوتا ہے، جیسے ابھی ووٹر لسٹ میں نام جوڑنے کے لیے پرکریا چالو ہے۔ ہمارا نام NRC میں نہیں ہے تو جناب کوئی پرکریا ہونا چاہیے نا نیشنل رجسٹر میں نام درج کرنے کے لیے۔ ہم اگر یہاں پر 50 سال سے رہ رہے نہیں ہیں، NRC میں نام نہیں آیا، غلطی ہو گئی، فالٹ ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی آپشن ہونا چاہیے۔ نہیں ہے کوئی آپشن۔ NRC میں نام چھٹا، دوبارہ نام داخل کرنا چاہیں گے؟ نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، ہندو بھائیوں کا نام NRC میں چھٹے گا تو دوبارہ ان کا نام لیا جائے گا۔ دوبارہ نام لیے جانے کے لیے CAA ہے ان کے لیے، اور آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اسی بات کی تو لڑائی تھی کہ ہندوؤں کا نام لیا جائے گا، CAA بنا ہندوؤں کے لیے، تو CAA کے اندر مسلمانوں کا نام کیوں نہیں ہے؟ اگر NRC میں مسلمانوں کا نام چھٹا ہے تو پھر مسلمانوں کو دوبارہ ری رجسٹر کرنے کے لیے تو CAA کے ذریعے سے مسلمانوں کا نام دوبارہ داخل ہونا چاہیے۔ لیکن سمویدھان میں یہ لکھ دیا گیا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں کہ ہندو کو لیا جائے گا، مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں
اس پر نہیں لکھیں گے مضمون، لکھو بیٹے مضمون، اس پہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے قلم میں کتنی طاقت ہے، تب جانیں گے کہ تم قوم کے رہبر رہنما۔ 100 مرتبہ ہم نے تقریریں کی ہے، CAA it is an unconstitution. Equality before the law, the equal protection of the law. جانتے ہو سنویدھان، پڑھو نہ جا کر سنویدھان، تب جا کر فیس بک پہ لکھنا۔ بہت آسان ہے مولانا عبداللہ کے خلاف الزام ترازی اور ان کو اس مسلک سے ایک دم بالکل بین کر دو، سیمانچل سے نکال دو، دیش سے بھگا دو۔ ہماری ان غلط کرتوت کی وجہ سے ایک داعی اسلام اس دیش سے چلے گئے۔ نعمت عظمیٰ کے طور پر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تبھی ہم پروٹیسٹ کرتے۔ پیس ٹی وی کہاں چلا گیا؟ ڈیلی ہفتے میں ایک بار سننے کو ملتا تھا قرآن کی بات، توریت کے حوالے سے، زبور کے حوالے سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے ہے کوئی بات کرنے والا؟ نہیں، ہم نے ان کا احترام ہی نہیں کیا، چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم پر بین لگا کر، ہم پر الزام لگا کر کیا کریں گے؟ ہم کو مائک سے دور کر دیں گے، کوئی بات نہیں۔ مائک سے دور کر دیں گے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے، انشاءاللہ دوسرا بہت سارا فیلڈ ہے۔ لیکن آپ اپنی خیریت مناؤ کہ اگر آپ بزدل ہو، ظالم کے سامنے میں آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے تو آپ کی آنے والی نسل گونگی اور بہری ہوگی، آدیواسی کی طرح زندگی گزاریں گے، دلت کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میرے کیف جذبات میں نے بہت ساری باتیں بولی ہے، اس وقت میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی میری اس کلپ کو دیکھ کر، لیکن معذرت خواہ میری ذات پر حملہ کیا گیا، بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ، بہت غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ یہ تمام چیزیں میں خارج کرتا ہوں، ہمارے بیان سے ان کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ غلط افواہیں، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے۔ ہم اپنے دیش میں رہتے ہیں، ہم اپنے دیش کی بات کریں گے، یہاں کی بارے میں جو غلط پالیسی ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے اس کی رہنمائی رہبری کریں گے۔ قرآن و سنت، قرآن حدیث کی روشنی میں ہم کسی اور کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بہت شکریہ میرے نوجوان ساتھیوں، پھر سے 4 سال بعد آپ نے دعوت دی، 22.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں پہنچا یہاں تک آپ لوگوں کے بیچ میں، اب بہت ساری غلط فہمیاں تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یقیناً امانت داری، دیانت داری ہے تو آپ اس طرح کے مضامین سے ہم کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن قوم کو 2 حصوں میں آپ بانٹ دیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیں مشفق ہیں، جو ہیں ہمارے فالوور ہیں، لیکن اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی مضامین سے ان کے اندر تنفر پیدا ہو جاتا تو قوم 2 حصوں میں بٹ جاتی، 2 حصوں میں قوم بٹ جائے گی تو پھر قوم کی یونٹی ختم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔